ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ برتن میں اگر کوئی کافرہ عورت، انہوں نے عیسائی کا لفظ کہا ہے کہ عیسائی عورت نے پانی پیا تو اس کا کیا حکم ہے، اور اگر وہ ہماری چارپائی پر بیٹھ جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جتنے غیر مسلمین ہوتے ہیں ان پر جو ایک فرض کر لیں کہ ایک ناپاکی ہوتی ہے، وہ یا تو جنابت کی ہوتی ہے، یا بے وضو پن کی ہوتی ہے، یا پھر کفر کی نجاست ہوتی ہے، اور یہ تینوں ایسی نجاستیں ہیں جو چھٹ کر کسی جگہ نہیں لگتی ہیں۔ ہاں، اگر کافر کا منہ ناپاک ہو، مثلا اس نے ابھی شراب پی اور پھر آپ کے گلاس سے پانی پیا، تو یہ شراب چونکہ اس پانی کے ساتھ ملے گی یا آپ کے گلاس کے ساتھ ملے گی تو احتیاط کریں، ورنہ کافر کا منہ فی نفسی ہی پاک ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کون سا باوضو ہوتا ہے؟ بعض اوقات مسلمان حالت جنابت میں بھی ہوتا ہے، وہ بھی پانی پیتا ہے، تو جنبی تو پھر مسلمان بھی ہوا، بے وضو جب مسلمان ہوتا ہے اس پر بھی ایک قسم کی نجاست طاری ہوتی ہے، اسی لیے وہ نماز کے قابل نہیں ہوتا۔ تو کیا ہم گلاس بار بار دھوتے ہیں؟ تو بہرحال غیر مسلم سے تھوڑی بہت ایک کراہت سی محسوس ضرور ہوتی ہے، لیکن غیر مسلم کے پانی پینے سے آپ کا گلاس ناپاک نہیں ہوگا، بغیر دھوئے بھی آپ پی سکتے ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب مال غنیمت کے کپڑے اور برتن ہمارے پاس آتے تھے تو ہم بغیر دھوئے ان کو استعمال کر لیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں، اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے کہ کافر کے برتن میں یقیناً وہ شراب بھی پیتے ہوں گے، ہو سکتا ہے سور کا گوشت بھی کھاتے ہوں، لیکن جب کوئی ظاہری طور پہ نجاست نہیں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات دھونے کا حکم نہیں دیا اور صحابہ نے نہیں دھویا، اور بعض اوقات سرکار سے پوچھا ہے صلح مجوسی کے برتن دھو لیں، سرکار نے فرمایا دھو لو۔ دونوں طرح کے حکم موجود ہیں، لیکن جہاں نہ دھونے کا حکم ہے یہ اشارہ ہے اس طرف کہ کافر کے استعمال سے برتن ناپاک نہیں ہوتا، اور جب پینے سے ناپاک نہیں ہوتا تو بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ اس لیے اگر چارپائی پہ کوئی کافر عورت بیٹھ جائے تو بہرحال اس سے بستر کے ناپاک یا نجس ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔